السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ آج کے سبق میں ہم دو چیزیں سیکھیں گے، ایک تو با کا مخرج سیکھیں گے، اور دوسری چیز کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ قرآن پاک پڑھتے وقت ایک غلطی کرتے ہیں جس کو میں ابھی آپ کو آگاہ کروں گا۔ تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ با کا مخرج، با کا مخرج جو ہے یہ دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے، یعنی دونوں ہونٹوں کا تر حصہ یعنی گیلا حصہ دونوں ہونٹوں کا، ان کو ملانے سے حرف با ادا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں ہونٹ آپ کو یہ تصویر میں نظر آ رہے ہیں، یہ ان کا جو تر حصہ ہے یہ جب آپس میں ملے گا تو کیا ہے، حرف با ادا ہوگا۔ یعنی اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی لفظ با، حرف با یہ کہاں سے نکلتا ہے۔ زبر، یہ جو لائن آپ کو نظر آ رہی ہے ٹیرے، یہ کیا ہے، یہ زبر کی علامت ہے، جیسا کہ آپ نے کل کے سبق میں بھی اس کو پڑھا ہے۔ آج کے سبق میں ہم جان رہے ہیں زبر کی پریکٹس، اور اس کے ساتھ ہم ایک کلمہ بنانا بھی سیکھیں گے۔ سین زبر سا، لام زبر لا، میم زبر ما، سالامہ۔ سین زبر سا، لام زبر لا، سالا، سین کو لام کے ساتھ ملایا، سالا، میم زبر ما، سالامہ۔ سین زبر سا، لام زبر لا، سالا، میم زبر ما، سالامہ۔ اچھا، جس چیز کی طرف میں نے آگاہی دینی تھی وہ یہ ہے کہ دیکھیں میں نے ابھی پڑھا سالامہ، سین کو لام کے ساتھ ملایا، سالامہ۔ کچھ لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں اور بعض کلمات کے اندر وہ غلطی کرتے ہیں۔ کون سی غلطی کرتے ہیں؟ وہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ جس حرف کو کھینچنا نہیں ہے اس کو کھینچ دیتے ہیں۔ کیسے؟ مثال کے طور پر ہم اسی لفظ کو دیکھتے ہیں، سالامہ یہ لفظ ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے بعض لوگ اس کو پڑھتے ہوں سالامہ، یعنی سین کو کھینچ دیا، حالانکہ سین کے بعد الف بھی نہیں لکھا ہوا یہاں تک کہ اس کو کھینچا جائے۔ یا بعض کیا کریں گے، وہ لام کو کھینچ دیں گے، وہ کہیں گے سلامہ، حالانکہ صحیح کیا ہے، سالامہ۔ یہ صرف ایک مثال دے رہا ہوں، لیکن قرآن پڑھتے وقت بہت سے لوگ اس غلطی میں آپ کو جو ہے وہ دکھائی دیں گے، تو یہ غلطی آپ نے نہیں کرنی۔ فتحہ کی جتنی مقدار ہے اتنی پڑھنی ہے۔ سین زبر سا، بس منہ کو کھولا، لام زبر لا، فتحہ کی مقدار ادا ہو گئی، منہ کو کھولنے سے ادا ہو گئی۔ میم زبر ما، سلامہ، را زبر را، زا زبر زا، رازا، قاف زبر قا، رازاقا، را زبر را، زا زبر زا، رازا، قاف زبر قا، رازاقا، رازاقا۔ اس میں اس مثال میں را جو ہے اس کو بھی آپ نے موٹا پڑھنا ہے جب اس پر زبر ہو، اور قاف یہ موٹے روپ میں سے ہے جیسا کہ ہم نے پہلے سبق میں جانا تھا۔ رازاقا، را زبر را، زا زبر زا، رازا، قاف زبر قا، رازاقا۔ جیم زبر جا، را زبر را، جارا، با زبر با، جارابا۔ جیم زبر جا، را زبر را، جارا، با زبر با، جارابا۔ جیم زبر جا، را زبر را، با زبر با، جارابا۔ عین زبر آ، میم زبر ما، عاما، لام زبر لا، عامالا۔ عین کی ادائیگی میں آپ نے خاص خیال کرنا ہے۔ عین زبر آ، میم زبر ما، عاما، لام زبر لا، عامالا۔ عین زبر آ، میم زبر ما، عاما، لام زبر لا، عامالا۔ میم زبر ما، را زبر را، ضا زبر ضا، ماراضا۔ یہ ضاد جو ہے یہ ہر حال میں موٹا پر آ جائے گا، اور را کے اوپر جب زبر ہوگی تو را موٹی پڑھی جائے گی۔ قرآن پاک کے اندر جہاں بھی را کے اوپر زبر آئے آپ نے آواز کو کیا کرنا ہے، موٹا کرنا ہے۔ میم زبر ما، را زبر را، مارا، ضا زبر ضا، ماراضا۔ اچھا، ایک اور بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اگر آپ را کو موٹا نہیں کریں گے تو قرآن مجید کی جو پڑھنے کی خوبصورتی ہے وہ فوت ہو جائے گی، معنی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، معنی بھی صحیح ہوگا لیکن جو پڑھنے کی خوبصورتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا فوت ہو جائے گی۔ میم زبر ما،
را زبر را مارا ضا زبر ضا مراضا ضاد زبر ضا را زبر را ضارا با زبر با ضرابا ضرابا ضا زبر ضا را زبر را ضارا با زبر با ضرابا ضرابا ضا زبر ضا را زبر را ضارا با زبر با ضرابا واو زبر وا زا زبر زا وازا نون زبر نا وازانا. یہ دیکھیں کیسے کلمہ بنا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس کو اپنے اسی طرح کلمے کو بنانے کا طریقہ سیکھنا ہے. واو زبر وا زا زبر زا واو کو زا کے ساتھ ملایا وازا نون زبر نا وازانا. واو زبر وا زا زبر زا نون زبر نا وازانا. دال زبر دا را زبر را دارا سین زبر سا داراسا. دال زبر دا را زبر را دارا سین زبر سا داراسا داراسا. دال زبر دا را زبر را دارا سین زبر سا داراسا. واو زبر وا را زبر را سا زبر سا وراسا وراسا. واو زبر وا را زبر را ورا سا زبر سا وراسا. واو زبر وا را زبر را ورا سا زبر سا وراسا. ضا زبر ضا یہ بھی کیا ہے موٹے روپ میں سے ہے ضا. ضا زبر ضا لام زبر لا ضالا ان کو لام اس کو ضا کو لام کے ساتھ ملایا ضالا. میم زبر ما ظلاما. ضا زبر ضا لام زبر لا ضالا میم زبر ما ظلاما. ضا زبر ضا لام زبر لا ضالا میم زبر ما ظلاما. شین زبر شا جیم زبر جا را زبر را شجارا شجارا. شین زبر شا جیم زبر جا شجا را زبر را شجارا. شین زبر شا جیم زبر جا شجا را زبر را شجارا. اس طرح ہمارا آج کا جو سبق ہے یہ مکمل ہوا. آپ نے یہ جو حروف میں نے پڑھائے ہیں اور کلمہ یہاں پر ہم نے کیسے بنایا ہے، حروف کو ایک حرف کو دوسرے حرف سے کیسے ملایا، پھر وہ کیا لفظ بنتا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کو تیسرے کے ساتھ ملایا، اس طرح آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے. اور لفظ کی جو ادائیگی ہے، حرف کی جو ادائیگی ہے، اس کا آپ نے خاص خیال کرنا ہے جیسے کہ میں نے خیال کیا. انشاءاللہ عز و جل آپ بہت ہی اچھے انداز کے ساتھ قاری قرآن بنیں گے. قرآن پاک کو پڑھنا بھی آپ کو آئے گا انشاءاللہ. آپ نے پریکٹس ضرور کرنی ہے، کم سے کم آپ نے جیسے میرا سبق جو ہے 8 منٹ کا، آپ نے 8 منٹ کا سبق الگ سے بھی پڑھنا ہے. وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ والحمد للہ رب العالمین.